تقریباً 2 ماہ کی جنگ کے بعد اب رپورٹ کارڈ میں یہ سامنے آیا ہے کہ امریکہ ایران کا یورینیم کسی طرح زبردستی نہیں لے سکتا۔ پیار محبت سے بات کر کے لے لے، مذاکرات کر کے لے لے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن زبردستی اس کو نہیں لیا جا سکتا، اور نہ وہاں فوجی جا سکتے ہیں، نہ وہاں کوئی بم گرایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات کسی اور نے نہیں، امریکی انٹیلیجنس نے اپنی رپورٹ میں کہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست کہی ہے، اور کہا ہے، مشورہ دیا ہے کہ آپ ہر 2 دن کے بعد ایک ایسا بیان مت داغ دیا کریں جس سے لوگوں کو یہ فیل آنے لگے کہ بھائی آپ شاید ان کا یورینیم جا کے چھین لیں گے، زبردستی اٹھا کر لے آئیں گے، کیونکہ آپ میں اس کی اہلیت ہی نہیں ہے، اور آپ کی پوری فوج میں اس کی کوئی صلاحیت باقی نہیں بچی ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ اب انٹیلیجنس جو ادارے ہیں امریکہ کے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران کا یورینیم ایک ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، انریچڈ یورینیم، ہائیلی انریچڈ یورینیم، یعنی بہت زیادہ جو افزودہ ہوتا ہے یورینیم، وہ ایک ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے امریکہ کے لیے، اور امریکی فوجی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے، زمینی کارروائی بھی وہاں نہیں کی جا سکتی، اور فضائی کارروائی کے نتیجے میں کوئی بنکر بسٹر بم گرا کر بھی اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بہت زیادہ گہرائی میں ہے۔ بنکر بسٹر بم کے بارے میں آپ کو بتاؤں، صرف ایک ہی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ جہاں پہ بھی گرایا جاتا ہے وہاں پہ پھٹتا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے ڈرل کرتا ہوا جاتا ہے، اور تقریباً 6 فلور نیچے جا سکتا ہے، زیر زمین جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک بہت ہی زوردار دھماکے سے پھٹتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کو اندازہ ہو کہ زمین کے بالکل نیچے کچھ نہیں ہے، اس کی کئی تہوں کے نیچے جا کر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے جس کو آپ نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور کامیابی سے، ایکوریسی کے ساتھ، پریسیجن کے ساتھ نشانہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ وہاں پر بنکر بسٹر بم گراتے ہیں۔ اور یہ B-2 طیاروں سے گرایا جاتا ہے، بہت اونچائی سے پھینکا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جہاں پہ بھی پھینکا جاتا ہے وہ بہت ہی نیچے تک پہنچنے کے بعد، تباہی مچانے کے بعد، اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ اور اگر بنکر بسٹر بم بھی اگر وہاں نہیں پہنچ پا رہا امریکہ کا، جو انٹیلیجنس کی رپورٹس میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا نیچے ہے زمین سے کہ وہاں پر جب بم نہیں پہنچ سکتا، بنکر بسٹر بم نہیں پہنچ سکتا، تو پھر امریکہ کے فوجی وہاں کیسے پہنچیں گے؟ اب جو ان کو بتایا جاتا ہے، جو کچھ ایکسپرٹس ہیں، جو انٹرنیشنل انرجی ایسوسیشن ایجنسی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے رپورٹس میں پڑھا ہے کہ یہ اسکوبا سائز کے ٹینکس میں ہے، تقریباً 3 فٹ کے ٹینک میں ہائیلی انریچڈ یورینیم رکھا ہوا ہے، بہت ہی نیچے رکھا ہوا ہے، ایران نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، وہاں تک کسی کو بھی ایکسس نہیں ہے، بہت ہی مخصوص قسم کے کچھ لوگ ہیں جن کو یہ پرمیشن ہے کہ وہ وہاں تک جا سکتے ہیں، اور جس کی پرمیشن جہاں تک ہے وہ اسی حصے تک جا سکتا ہے، اس سے آگے تک نہیں جا سکتا۔ تو پوری جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے ایران کی، اس میں بھی سب کو گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور اسی ایک پروگرام کے اوپر، نیوکلیئر پروگرام پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی اگر مزید ڈیٹیلز میں جائیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایران کو ہمیشہ سے اندازہ تھا کہ جب کبھی بھی امریکہ اس پر حملہ کرے گا تو وہ اس کے اثاثوں کو ضرور، جو جوہری اثاثے ہیں ان کو ضرور نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا، اٹھانے کی کوشش کرے گا، اور ایران سے باہر لے جانے کی کوشش کرے گا، اور یہ جب بھی کبھی ہوگا اس کے لیے ایئر لفٹ ہی اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ طیاروں سے پہنچیں گے، اس کے ماہرین پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اتریں گے زمین پر، اس کے بعد ایک لڑائی ہوگی، کامبیٹ سچویشن ہوگی، اس کے بعد یہ لوگ داخل ہوں گے جہاں پہ بھی داخل ہونا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے یورینیم اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی سادہ سا پروسیجر تھا جو انہوں نے سوچا ہوا تھا۔ اب چونکہ ایران کو یہ معلوم تھا، اس لیے ایران نے اس پہ بہت کام کیا، انہوں نے اس کے لیے کچھ ایسی جگہوں کا انتخاب کیا اپنی سائٹس کے لیے، نیوکلیئر سائٹس کے لیے، فیسلٹیز کے لیے، جو صحرا میں ہیں اور وہاں پر پہاڑ ہیں۔ تو صحرا کی جو مٹی ہے وہ گرم بھی ہے، اور بہت زیادہ نرم بھی ہے، اور بہت زیادہ دھنس جانے والی بھی ہے، تو وہاں پر چلنا اور وہاں پر کسی طرح سے طیاروں کا اترنا اور جانا بہت زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ آپ وہاں پر کوئی ایک ایسا رن وے بنا دیں، ایک بہت ہی شارٹ ٹرم کا ایک رن وے ایک کچھ مخصوص مدت میں بنایا جاتا ہے، وہ بنانے میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو وہاں طیارے اتر بھی سکتے ہیں اور بہت جلدی نکل بھی سکتے ہیں، لیکن اس جگہ پر جہاں کامبیٹ سچویشن ہو سکتی ہے، جہاں پر پوری نظر ہے ایران کی ہمیشہ سے، اور وہ راتوں کو بھی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، دن کی روشنی میں بھی سب جاگ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی وہاں پر پہنچنا، وہاں پر رن وے بنا دینا، وہاں پہ طیاروں کا اترنا، وہاں سے طیاروں کا چلے جانا، اور ایک بہت ہی دنیا کا مشکل ترین اور پیچیدہ ترین آپریشن کرنا، تو ایک ایسی جگہ جانا، وہاں پر رن وے بچھا دینا، اس کے بعد طیاروں کا
کا لینڈ کرنا، وہاں سے ٹیک آف کر دینا، وہاں پہ کامبیٹ سچویشن میں رہنا، وہاں پہ ایک ایسے ماہرین کا گزرنا جو صرف لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں اتر رہا ہے بلکہ وہ پوری انجینئرنگ کا اپنا سامان لے کے اتریں گے اور وہ خاص قسم کے لباس میں ہوں گے اور وہ یورینیم کو تک پہنچنے کی پہلے کوشش کریں گے، ڈھونڈیں گے کہاں رکھا ہے کیونکہ اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور وہاں تک پہنچنے کے بعد اس کو اٹھائیں گے اور بہت ہی احتیاط سے اس کو تقریباً، جسے عام رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے تقریباً 2000 کلو ہے، کہیں پہ 900 کلو کی بھی بات ہو رہی ہے، اس یورینیم کو لے کے جائیں گے۔ تقریباً 60% جو یورینیم ہے وہ تو رکھا ہوا ہے، 50 سے 60 کنٹینرز میں بتایا جاتا ہے کہ وہ رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے اس کو حفاظتی تحویل میں لے کے، حفاظتی حصار میں لے کے، تمام اس کے اقدامات حفاظتی کرنے کے بعد لے کے جانا، یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے اور اس کے لیے چند درجن فوجی ہی جو ہیں وہ ٹرینڈ ہیں ماہرین کے علاوہ، اس لیے ان فوجیوں کا وہاں پہ اترنا اور ان کا بچ جانا زندہ اور اس کے بعد وہاں سے لے آنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میتھیو بن ہیں، ڈاکٹر میتھیو بن، جو وائٹ ہاؤس کے نیوکلیئر ایڈوائزر رہے ہیں سابق، وہ بتاتے ہیں کہ جو ایران کا جوہری مواد ہے وہ زمین کے بہت نیچے ہے اور اس کو سیٹلائٹ سے بھی ہم نے دیکھنے کی کوشش کی تو ہم نہیں دیکھ سکے، کیونکہ سیٹلائٹ میں آپ سرفیس کے اوپر اور سرفیس کے تھوڑا بہت نیچے آپ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن پہاڑوں کے اندر اور اس کے بعد پہاڑوں سے گزرنے کے بعد زمین تک پہنچنا اور اس کے بعد اس کی تہوں میں چلے جانا اور وہاں پہ دیکھنا، یہ تو تقریباً ناممکن سی بات ہے اور اب تک کوئی ایسا سیٹلائٹ امیج ایسا سامنے نہیں آیا امیجری کے ہم اس کے ذریعے اس کی تصویر لے سکیں اور جان سکیں کہ یہ دراصل جوہری مواد کہاں رکھا ہے اور کتنی گہرائی میں ہے، اور چونکہ اس کا پتہ ہی کسی کو نہیں معلوم تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرف آپریشن کیا جائے اور کہاں جایا جائے، لیکن جہاں پر تھوڑا بہت آپریشن کیا جا سکتا تھا، جہاں پہ اندازہ تھا امریکہ کو، وہاں وہ کر کے دیکھ چکا ہے کچھ دن پہلے اصفہان میں، جہاں پہ اس نے اپنے طیاروں کو لینڈ کرایا، C-130 2 طیارے لینڈ کیے، وہاں پہ ہیوی اکوپمنٹ لے کے آئے تھے، ہیوی مشینری لے کے آئے تھے، وہ پوری جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کو ایئر فورس کی سپورٹ بھی تھی، A-10 تھنڈر بولٹ طیارے نچلی سطح پہ پرواز کر رہے تھے اور جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ایک جو آپریشن تھا وہ بہت بری طرح ناکام ہوا اور اصفہان میں امریکی طیاروں کا قبرستان بن گیا، تقریباً $800 ملین کے طیارے جو تھے وہ وہیں مٹی میں مل گئے، تقریباً $800 ملین کے امریکی طیارے، بہت ہی مہنگے، بہت ہی قیمتی، جس میں C-130 تھے، H-60 ہیلی کاپٹرز تھے، اس کے علاوہ A-10 تھنڈر بولٹ تھا، ان کو تباہ کر دیا گیا، MQ-9 ریپرز تھے، ڈرونز تھے جو اٹیک بھی کرتے ہیں، سرویلنس کا کام بھی کرتے ہیں، جاسوسی، نگرانی، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی تباہ کیا گیا وہاں پہ، تو مجموعی طور پہ $800 ملین کے جو فضائی طاقت تھی اس کو ملیہ میٹ کر دیا ایران نے، اور اس کے بعد اتنی شدید فائرنگ اور اتنا شدید حملہ اچانک ان پہ کیا، جب اترنے کا انتظار کیا، جب امریکی فوجی اتر گئے تو وہاں پر ان پر اچانک حملہ کیا گیا، اتنا شدید حملہ تھا کہ وہ اپنے ID کارڈز اور اپنے بہت ہی جو قیمتی اور کانفیڈینشیل کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس تھے وہ تک پھینک کے صحرا میں، اور وہ وہاں سے چلے گئے، بمشکل جان بچا کے گئے، کئی فوجیوں کو اس میں گولیاں لگیں اور کہا جاتا ہے کچھ رپورٹس میں یہ اندازہ ہے کہ کئی امریکی فوجی اس میں اس حد تک گھائل ہوئے کہ ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ایران سے جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے، امریکی انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ایران سے آپ پیار محبت سے تو کسی طرح بات کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا یورینیم جو اس نے افزودہ کیا ہوا ہے وہ آپ کو واپس کر دے، آپ کو دے دے، یا کسی اور ملک کو دے دے، کسی اور انٹرنیشنل انرجی ایسوسیشن ایجنسی کو دے دے، کسی کو بھی دے دے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ وہاں تک پہنچ جائے اور طاقت کے زور پہ پہنچ جائے، زبردستی وہاں تک پہنچنے کے بعد یورینیم وہاں سے نکالے اور ان خوفناک ٹنل سے، ان پیچیدہ ٹنل سے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو بھی جائے گا وہ کھو جائے گا، کیونکہ جس کو اس کے بارے میں نہیں پتہ وہ ان ٹنل سے دوسری طرف نہیں نکل سکتا، اور جو ایک بھرپور پلاننگ جب تک نہ ہو، جب تک انسائیڈ انفارمیشن نہ ہو، ان کے پاس پکی کوئی اطلاع نہ ہو کہ کس جگہ پہ، کس لوکیشن پہ، کن کوآرڈینیٹس پہ جو جوہری مواد ہے ایران کا وہ رکھا ہوا ہے، اس وقت تک امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں سے اس کا جوہری مواد لے آئے۔ تو یہ کہنا کہ آنے والے دن میں امریکہ ان چیزوں پہ جا سکتا ہے اور اس کا جوہری مواد اٹھا کے لا سکتا ہے، یہ ایک بیان تو ہو سکتا ہے، جذباتی بات تو ہو سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، لیکن اس میں کوئی ٹھوس کوئی ایسی حکمت عملی پوشیدہ نہیں ہے جس پہ عمل کر کے جو امریکی فورسز ہیں وہ وہاں سے ایران سے یورینیم اٹھا کر لا سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔